قال اللہ سبحانہ وتعالی انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء وقال سبحانہ وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال اللہ تبارک وتعالی يرفع اللہ الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وقال علیہ الصلاۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، البتہ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر اتنے لوگ امت مسلمہ میں موجود ہوں جو امت مسلمہ کی بھرپور رہنمائی کر سکتے ہوں تو امت کے ذمے کا فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہائر اسٹڈیز میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی تحقیق پیش کی جائے، دینی شرعی علوم میں مہارت حاصل کی جائے، اور جو موضوعات تحقیق طلب ہیں ان میں غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق پیش کی جائے۔ دینی شرعی موضوعات کی تحقیق کے لیے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے شرعی علوم پڑھنے پڑھانے کے لیے شعبہ علوم اسلامیہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کا سنگ بنیاد امام کعبہ محمد بن عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ اس شعبے کی تعمیر سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ آج سے چند سال قبل 2012 میں اس وقت کے صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس شعبے میں پی ایچ ڈی علوم اسلامیہ کا آغاز کیا گیا اور مختلف موضوعات پر اس لیول کی تحقیق پیش کی گئی۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم جو سب سے پہلے پی ایچ ڈی ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے، انہوں نے سیاستہ کی مشترکہ حدیث پر اپنی تحقیق پیش کی تھی۔ انہوں نے دعوت دین کے قرآنی اسالیب، فلسفہ اور عصری مسائل و تقاضے کے عنوان پر تحقیق پیش کی۔ مبشرہ صادق نے اولیات عمر پر اپنی تحقیق پیش کی اور ڈگری حاصل کی۔ مفاہیم احادیث میں تطبیق ڈاکٹر غلام مصطفیٰ انجم نے مقالہ تحریر کیا۔ اسی طرح جن موضوعات پر مقالات جمع ہو چکے ہیں ان میں مقاصد شریعت کے حصول میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں، سماجی رواداری، عصری اہمیت، تقاضے اور ثمرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عالم اسلام میں سائنسی فکر، اساسیات، ارتقاء اور عصری تقاضے، اختلاف دار کے فرد پر شرعی اثرات، قانون بین الممالک کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ، اتحاد امت مسلمہ میں السنہ الترکیہ کا کردار، اور اسی طرح اردو تفسیری ادب میں ربط آیات و سور۔ یہ وہ مقالات ہیں جو اب تک ڈگری کے حصول کے لیے جمع کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے موضوعات پر تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سال بھی محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ جو لوگ پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے کچھ گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ چونکہ بہت سے اپلیکنٹس نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا، سوالات کس قسم کے ہوں گے، تو ہم نے مناسب خیال کیا کہ ویڈیو پیغام کے ذریعے سے تمام ان اپلیکنٹس کو رہنمائی فراہم کر دی جائے جو پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے خواہشمند ہیں اور اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ بیسک کوالیفیکیشن پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنے کے لیے
وہ بی ایس ہے یا ایم اے علوم اسلامیہ ہے، جو ایم فل کی ڈگری ہے وہ اضافی کوالیفیکیشن شمار ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ عام طور پر 100 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور 100 منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے، یعنی جو سوالات ہیں وہ انگریزی زبان میں ہوتے ہیں۔ البتہ جو خاص قسم کی اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، ان کو اسی طریقے سے درج کر دیا جاتا ہے یا رومن میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، زیادہ تر سوالات ایم سی کیوز ہوں گے، جس میں 4 آپشن دیے گئے ہوں گے اور ان میں سے کسی ایک آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہوگا۔ البتہ بعض سوالات عربی زبان میں بھی ہوں گے، اردو زبان میں بھی ہوں گے، اور اردو عبارات کا عربی میں ترجمہ بھی مطلوب ہوگا، عربی عبارت کا ترجمہ بھی پوچھا جائے گا۔ سبجیکٹ ٹیسٹ کا پیپر تیار کرنے کے لیے جس سلیبس کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ عموماً ماسٹر لیول کا سلیبس ہوتا ہے۔ جو پیپرز آپ نے بی ایس ڈگری کے حصول کے لیے یا ایم اے علوم اسلامیہ کے حصول کے لیے دیے ہیں، انہی پیپرز میں سے سوالات بنائے جاتے ہیں۔ اضافی صلاحیتیں چیک کرنے کے لیے بعض دفعہ جنرل نالج کے سوالات بھی پوچھ لی جاتے ہیں۔ کچھ سوالات وہ ہوں گے جو قرآن کریم سے ہوں گے، اس کی تاریخ سے ہوں گے، اس کی تفسیر سے ہوں گے۔ مثلا ایم اے کا جو آپ نے قرآن کا پیپر دیا ہے اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں۔ اسی طرح حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تاریخ حدیث ہے، اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام میں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ فقہ اسلامی اور اصول الفقہ سے سوالات ہوں گے، اور فقہ اسلامی کی جو تاریخ ہے اس سے سوالات ہوں گے۔ اسی طرح عربی زبان و ادب کا بھی ایک حصہ شامل ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اردو جملوں کی تعریب اور اسی طرح عربی عبارات کا اردو ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات دراست الادیان میں سے ہوں گے، صاحب عالم کے بارے میں بہت سے سوالات ہوں گے۔ اسی طرح اسلام اور جدید سائنس، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اور اس طرح جو دیگر اسلام کے نظامات ہیں ان میں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس سبجیکٹ ٹیسٹ کے لیے ایم اے لیول کے سوالات عموماً کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو طلبہ ٹیسٹ پاس کریں گے ان کے بعد میں انٹرویوز لیے جائیں گے، اس کے الگ سے مارکس ہیں۔ اس کے بعد باقی شیڈول جاری کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محض اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے ان موضوعات پر ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔